پھر دہراتا ہوں کہ اختلاف رائے چاہے برے سے برے طریقے پر ہو، اللہ کا شکر ہے میرا دل اس کا برا نہیں مانتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کی ہے ان یستوی عندک المدح والذم، یہ ہے اخلاص۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک قوم وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے حقوق دوسری قوموں سے اور حکومتوں سے مانگتی رہتی، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی، اور ایک قوم وہ ہوتی ہے جو دوسری قوموں کے حقوق ادا کرتی رہتی۔ حقوق مانگنے والی قوم اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اس کی ہمت ہمیشہ پست رہتی ہے۔ مانگنے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک مسلمان دوسری قوموں کے حقوق ادا کرتے رہے، تب تک دن رات ہر گھنٹے مسلمانوں کی عزت بڑھتی رہے، ان کا احترام بڑھتا رہا، ان کی بالادستی بڑھتی رہی، ان کی طاقت بڑھتی رہی، ان کی مقبولیت اور محبوبیت بڑھتی رہی، اور مسلمانوں میں خود اعتمادی بڑھتی رہی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مانگنے والے کی ہمت گھٹتی رہتی ہے، خود اعتمادی کم ہوتی رہتی ہے، اور دینے والے کی ہمت ہر لمحے بڑھتی رہتی۔ ایک گھر میں دو بھائی ہوں، ایک کماتا ہو اور ایک بیٹھ کر کھاتا ہو، ایک کھلاتا ہو اور ایک کھاتا ہو، ایک دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہو
اور ایک بھائی اپنی ضروریات کے لیے دوسرے بھائی پر ڈیپینڈنٹ ہو، آپ بتاؤ کس بھائی کی بات گھر میں چلے گی، کس بھائی کو عزت ملے گی؟ اور کون سا بھائی محتاجی اور احساس کمتری میں ہر وقت مبتلا رہے گا، دھیرے دھیرے چڑچڑے پن میں مبتلا ہو جائے گا، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا؟ اتنا بہترین حکیمانہ سسٹم امت محمدیہ کو اللہ اور ان کے رسول کی تربیت کے ذریعے حاصل ہوا، اس سخت مظلومیت کے دور میں بھی، لاچارگی کے دور میں بھی، بے کسی اور بے بسی کے مکی دور میں بھی ایک دن بھی اپنے حقوق مانگنے والی امت اللہ کے رسول نے اپنی امت کو نہیں بننے دیا۔ کتنی قابل غور بات ہے، کتنی قابل غور بات ہے، کیوں نہیں بننے دیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے یہ تکلیفیں برداشت کرنا بہتر ہے اس کی بنسبت کہ ہم بھیک کا پیالہ لے کر ان لوگوں کے سامنے جانے کا عادی اپنی امت کو بنا دیا۔ یہ تکلیف عارضی ہے، لیکن وہ جو نفسیاتی طور پر احساس کمتری حقوق مانگنے کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوگا، وہ صدیوں تک ان کو غلام بنائے رکھے گا، صدیوں تک ان کو غلامی کی نفسیات میں جکڑے رکھے گا۔ کیا تربیت تھی رسول اللہ، کتنی دور تک دیکھتے تھے آپ۔ ہماری جو کوششیں ہیں اس وقت، لوگ ان کو بہت اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کوششوں کے پیچھے اصل ہدف، مقصد اور نشانے کو آج واضح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور وہ اس لیے خاص طور پر کہ اول تو اس وقت کی جانے والی کوشش کی اصل غرض و غائب کو سمجھا جائے، دوسرے یہ کہ اس کوشش کو آگے بڑھانے والی نوجوان نسل وہ واضح طور پر ان کوششوں کی روح، مقصد اور غرض و غائب کو سمجھیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں الیکشن میں فلاں امیدوار کو جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فلاں امیدوار کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو وجہ اور فطری طور پر ہماری رائے سے اختلاف ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ تو ایک رائے کا معاملہ ہے، آپ کی یا فلاں کی رائے میں فلاں کی حمایت کی جانی چاہیے، اور ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے
غور و خوض کے بعد کسی اور کے بارے میں رائے قائم کی. اور میں پھر دہراتا ہوں کہ اختلاف رائے چاہے برے سے برے طریقے پر ہو، اللہ کا شکر ہے میرا دل اس کا برا نہیں مانتا، بالکل برا نہیں مانتا. اپنے کو تنقید سے بالاتر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میرا احترام سب پر فرض ہے، میری بات کو ماننا اور اس کی تائید کرنا سب کے لیے واجب ہے، مجھے برا بنا کہنا حرام ہے، یہ بالکل غلط رویہ ہے. اور اللہ سے میں شکر کی توفیق مانگتا ہوں کہ غالباً میں دعویٰ نہیں کرتا، شاید بار بار اپنے دل کو جھانک کر دیکھتا رہتا ہوں. پچھلے 2-3 دن سے تو جتنا جھانکا ہے، اللہ میری اصلاح کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کی ہے، ان یستوی عندک المدح والذم، یہ ہے اخلاص، کہ تعریف اور تنقید، تعریف اور مذمت دونوں کا اثر آپ کے اوپر یکساں ہو، تب ہے اخلاص. تعریف سے ہم خوش ہوتے ہیں، تنقید سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا مطلب اخلاص نہیں ہے. نبیوں سے بڑھ کر سچا کوئی دنیا میں ہوا ہے؟ اور نبیوں پر کتنی تنقیدیں ہوئی، جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں، مخالفت ہوئی، کیا کیا ہوا، کیا نبیوں نے کبھی برا مانا؟ جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقصد ایک الیکشن نہیں ہے، اس کا اصل مقصد سمجھنے کی کوشش کرو، اور ایک مدت لگے گی اس مقصد کو اس کے حق کے مطابق سمجھنے میں. مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، مقصد ہے کہ امت مسلمہ پھر سے اس نفسیاتی پوزیشن پر پہنچے کہ وہ حقوق مانگنے کے بجائے حقوق ادا کرنے والی بن جائے. یہ بہت بڑا مقصد ہے. سیاسی رہنما، نیتا گن اس مقصد کو، اس کے میم کو بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ جو کام ہے امت کو اس غلامی کی نفسیات سے جس میں وہ صدیوں سے مبتلا ہے، اس کو نکالنے کا کام یہ 1-2 الیکشن میں نہیں، 1-2 سال میں نہیں، شاید 1-2 صدی میں نہ پورا ہونے پائے. اس لیے تم لوگ اس امانت کو اپنے کندھے پر لینے کی استعداد پیدا کرو. جو کام چھوڑ کر میں اللہ کے پاس جاؤں، خدا کرے کہ مغفرت کے ساتھ، اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھانے والے تم بنو انشاءاللہ. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. یہ بات ایک فرد کے بارے میں اگر صادق آتی ہے تو قوموں کے بارے میں تو بدرجہ اولیٰ صادق آتی ہے. امت اس وقت ید سفلیٰ بنی ہوئی ہے، مانگ رہی ہے، اور ہمارا مقصد، ہماری کوششوں کا مقصد
آل انڈیا ایکتا فورم بنانے کا مقصد جو تربیتی گفتگویں یہاں پر کی جاتی ہیں یا کہیں پر میں کرتا ہوں، ان کے پیچھے اصل روح اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر سے واپس حقوق مانگنے کی پوزیشن چھوڑ کر پھر سے دوبارہ دوسری قوموں کے حقوق ادا کرنے والے بنو. اور دوسری قوموں کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ پہلا حق ہے. قوموں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان قوموں کو قوانین فطرت کی طرف لایا جائے. جب قوموں کے حقوق کی بات آتی ہے تو بالکل مادی حقوق کی طرف ذہن جاتا ہے. قرآن کے نزدیک سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قوموں کو فطرت کے قوانین کے مطابق جینا سکھایا جائے، اور جو قوم فطرت کے قانون کے مطابق جینا سیکھ جاتی ہے وہ تمام مادی ضروریات بدرجہ اولا پوری کرتی. الگ الگ مادی ضروریات کے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فطرت پر اگر آ گئی تو فطرت پر جینے والا انسان خود کھا لے اور دوسرا بھوکا رہے یہ نہیں ہو سکتا. خود پہن لے اور دوسرا ننگا رہے یہ نہیں ہو سکتا. خود کا بچہ تعلیم پائے پڑوس کا بچہ جاہل رہے، فطرت کے مطابق جینے والا انسان یہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید ہزاروں صفحات میں کہی جانے والی بات کو ایک لفظ میں کہتا ہے. المعروف کی تشریح عزیز طلبہ، اگر المعروف کی تشریح کما حق کی جائے میں نہیں سمجھتا کہ 5000 صفحے سے کم میں ہو پائے. ایک لفظ کی تشریح. ہم مولوی لوگ تو بھلائی بھلائی کہہ کے آگے گزر جاتے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ الفاظ جو ہم لوگ بولتے ہیں ان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سعودی عرب میں ایک محکمہ تھا، ہمارے بن سلمان صاحب نے اس محکمے کو ختم کر دیا. ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کیا کرتا تھا؟ مطوع کہتے تھے ان کو. وہاں ملا مولوی ڈنڈا لے کر بازار میں نکلتے تھے. صلا 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 صلا. اس کار کو مار رہے ہیں، اس کو ڈنڈا مار رہے ہیں، اس کی دکان والے کو مار رہے ہیں. یہ امر بالمعروف ہے. نوجوانوں کو نفرت ہو گئی تھی ان لوگوں سے، شدید نفرت ہو گئی تھی. ارے بھائی الامر بالمعروف بھی معروف طریقے سے کیا جانا چاہیے. الامر بالمعروف علی طریقۃ المنکر. سبحان اللہ، کمال ہے. ارے سبحان اللہ. وہ علماء چاہیے جو قرآن کو سمجھیں. جب تک تمہارا درسی نصاب چلتا رہے گا یہ تو ابتدائی ہے، بالکل صرف استعداد پیدا کرنے کے لیے. بعد میں کئی سال تم کو قرآن کو سمجھنے میں لگانا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ شادیوں کو لیٹ کرو، ہاں کر لو شادی. اگر 200 سال کی عمر ملے، رب کعبہ کی قسم آخری سانس تک انسان اس حسرت کے ساتھ جاتا ہے، اے اللہ میں آپ کی کتاب کو سمجھ نہ سکا. کتاب کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کیا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ اکبر. امت قوموں کے حقوق میں سب سے بڑا اور پہلا حق کہ قوموں کو فطری طریقے پر جینے کا سلیقہ سکھایا جائے. شرک خلاف فطرت ہے، توحید تقاضائے فطرت ہے. اب اس کی تشریح کرو تو کم سے کم 50 لیکچر دینے پڑیں گے. ہر عقیدہ تقاضائے فطرت ہے.
آخرت کا عقیدہ فطرت کا تقاضا ہے. کیا یہ بات قابل فہم ہے کہ دنیا میں انسانوں کو پیدا کر دیا پیدا کرنے والے نے, جس نے بھی پیدا کیا, اس کے بعد کچھ لوگوں نے بہت نیکیاں کی, خوب بھوکوں کو کھانے کھلائے, یتیموں کی پرورش کی, انصاف کیا, اور کچھ لوگوں نے بہت برائیاں کی, قتل کیا, عزتیں لوٹیں, بدامنی پھیلائی, اور یہ سب مر مرا کے ختم ہو جائیں, نہ اچھوں کو اچھائی کا انعام ملے نہ بروں کو برائی کی سزا ملے. کیا فطرت اس کی اجازت دیتی؟ اچھا جواب ملے گا, دنیا ہی میں سزا مل جائے, آخرت کی کیا ضرورت ہے؟ فطرت اس کا جواب دیتی ہے اس سوال کا کہ ایک آدمی نے ایک قتل کیا اور ایک آدمی نے 100 قتل کیے. قتل کی زیادہ سے زیادہ بڑی سزا کیا ہے؟ سزائے موت. تو ایک آدمی کو بھی ایک ہی بار مارا جائے گا اور 100 آدمیوں کے قاتل کو, اس کو بھی ایک ہی بار مارا جائے گا. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یہ کون سا قانون ہے کہ ایک آدمی کے قاتل کو بھی ایک ہی بار مارا جا رہا ہے اور 100 آدمی, اور 100 نہیں, جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ مرے تھے, ان کروڑوں لوگوں کے مارنے والوں کو بھی ایک ہی بار مارا جائے گا. یہ کہاں کا انصاف؟ اب دوبارہ اس کو زندہ کر کے مارو تو ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ آخرت کی ضرورت نہیں. اس لیے آخرت ضروری ہے. ایک آدمی نے ایک نیکی کی, ایک یتیم بچے کو پالا, ایک آدمی نے لاکھوں غریبوں کی مدد کی. اب اس کو لاکھوں والا انعام کہاں ملے گا؟ تو سزا اور جزا دونوں کے لیے آخرت ضروری ہے. یہ تقاضائے فطرت ہے, یہ تقاضائے عقل اور عدل ہے. یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے کہ ایک کے قاتل کو بھی وہی سزا ملے جو کروڑوں کے قاتل کو سزا ملے. یہ بالکل عقل و فطرت کے خلاف ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا, فطرت کے تقاضے سمجھانے ہیں, اور یہ قوموں کا حق ہے ہم پر, ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, ایک ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. تو خاص طور پر میں اپنے طلبہ سے, سینئر طلبہ سے خاص طور پر, اور اساتذہ سے یہ بہت گزارش کرتا ہوں کہ میں جن الفاظ کا انتخاب اللہ کی توفیق سے مستقل طور پر کرتا ہوں وہ رائج الفاظ نہیں ہیں, اس میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں. روح نہیں بدلتی, حقیقت نہیں بدلتی, معنی نہیں بدلتے, لیکن اس دور کی کا جو کامن سینس ہے, اس دور کی جو عقل عام ہے, اس دور کی جو ووکیبلری ہے, اس دور کی جو مروجہ الفاظ اور اصطلاحات ہیں, اس دور کی جو معروف زبان ہے, لو المعروف ہی بول دوں میں, تو معروف کی تشریح معروف کے انداز میں کرو, معروف کی تشریح اس دور کے منکر کے انداز سے مت کرو. یہ سلیقہ, یہ ذہانت, کلم الناس علی قدر عقولہم. تو قوموں کے حقوق ادا کرنا, ہم یہ جو ابتدائی کوشش کے طور پر, بالکل ابتدائی کوشش کے طور پر مختلف الیکشنوں کے موقع پر مشورے دیتے ہیں, یہ ہمارا گول نہیں ہے, سمجھے؟ یہ ہم قوم کو اس قابل, اس پوزیشن میں واپس لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حقوق ادا کرنے کے قابل بن جائے. آپ کسی غریب اور فقیر بھیک مانگنے والے سے کہیں کہ فلاں مدرسے میں جا کر 300 طلبہ ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کرو,
تو کیا دعا دے گا آپ کو فقیر؟ کیوں بھائی؟ وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم امام ربانی میں جا کے چندہ دو، تو وہ فقیر کہے گا اے اللہ میں بھوکا فقیر تو ہوں مگر پاگل نہیں ہوں، تیرا شکر ہے. خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں. یہ صاحب جو کار سے اترے اور مجھے کہہ رہے ہیں وہاں جا کے 300 لوگوں کو چندہ دو، یہ مجھ سے بڑے فقیر ہیں، میرا دماغ تو ٹھیک ہے. امت مسلمہ کو اس پوزیشن پر لانا پڑے گا پہلے کہ وہ حقوق ادا کریں ذہنی اور نفسیاتی طور پر. ذرا سا آپ نے اپنی یہ پوزیشن بنائی اللہ کی توفیق سے اور صرف اللہ کی توفیق سے کہ آپ کے اشارے پر ووٹ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، تو بڑے بڑے لیڈر بھاگے دوڑے چلے آئیں گے آپ کے پاس، عاجز کر دیں گے، نہ سونے دیں گے نہ کھانے دیں گے، اور ماشاءاللہ ایسے محبت سے باتیں کریں گے کہ یہ لگے گا کہ بھائی ہمارے ملک میں تو سب فرشتوں کی اولادیں رہتی ہیں. کسی پارٹی میں حضرت جبریل کی نسل ہے، کسی پارٹی میں حضرت میکائیل کی ہے، اور کسی پارٹی میں کی ہے جس کی اس وقت حکومت. اپنے کو ذہنی طور پر تیار کرو، اصل مقصد کو سمجھو. قیادت اور امامت کے منصب پر ہم پہنچیں گے تو امت پہنچے گی. جب قائدین ہی قیادت اور امامت کے منصب پر نہیں پہنچیں گے تو قوم کیسے پہنچے گی، امت کیسے پہنچے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری بات مجھے کہنی تھی اس کا وقت نہیں بچا. اتنی بات بھی میں نے کہہ دی ہے، اس کو یاد رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.